السلام علیکم دوستو. آج عمران خان کی حکومت کو ختم ہوئے 2 سال ہو گئے اور اس 2 سال میں بہت کچھ ہوا. لوگ کیا سارائیاں کرتے رہے، ڈونلڈ لو کا ذکر ہوا، پھر ہمارے بہت سارے دانشور حضرات بھی تھے جو اس حوالے سے اپنے اپنے تجزیے پیش کرتے رہے. قبل اس کے کہ ہم رجیم چینج سے متعلق اور اس کی اصل کہانی کے ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ انٹرویوز دیکھتے ہیں عمران خان کے، جس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو بظاہر ہماری فوج کے اس وقت کے سربراہ جنرل باجوہ اور امریکہ کو پسند نہیں آئیں. Absolutely not. Economic future is now linked to China. China is growing at a faster pace than probably any other country, and Pakistan, can really benefit from the way China has developed, the way it has lifted people out of poverty. Why does it have to be either or? Pakistan doesn't have to be any camp. Every country looks to its own interests. What is best for people of Pakistan? Why can't we have good relationship with everyone? We probably have the best relationship with the United States right now because we are partners in peace in Afghanistan. حال ہی میں ہمارے دوست ہیں روف کلسرا، ان کا ایک کالم پڑھ رہا تھا. انہوں نے امریکہ میں سابق سفیر حسین حقانی کا بھی حوالہ دیا. دونوں کا مشورہ ہے کہ عمران خان نے غلطیاں کیں، ان کو غلطیاں درست کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی حکومت بچانے کے لیے انہیں ان غلطیوں سے گریز کرنا چاہیے تھا. کئی باتیں تو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، اور یہ کہ جتنا زور لگایا گیا ہے امریکہ کے ساتھ رابطے بحال کرنے کے لیے، جتنے پیسے خرچ کیے گئے، وہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں عطیہ کر دینے چاہیے تھے. اب یہ باتیں تو بہت آسان ہے کرنے کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کی نے صرف چین کے حوالے سے جو بات کی وہ ناراضگی کا سبب بنی، یا ڈرون کے اڈے دینے سے انکار اس کا سبب بنا؟ اب اسی کانٹیکس میں دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ ہوا کیا. جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور اس سے پہلے بھی اختلافات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تو آج ہم تھوڑا سا اس کا احاطہ کرتے ہیں کہ دنیا ٹیلی ویژن میں ایک انٹرویو نشر ہوا عمران خان کا 18 اگست 2020 کو. دوسرا انٹرویو الجزیرہ ٹیلی ویژن میں تھا جو تھا 3 ستمبر 2020 میں. اب ان دونوں انٹرویوز میں عمران خان نے کم و بیش ایک ہی بات کہی، اور وہ یہ کہ پاکستان کا مستقبل چین سے جڑا ہوا ہے. ہمیں اس پر بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کی معاشی ترقی اب چین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا ایک دوست ہے جو ہر برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. ہمارے دوسرے دوستوں میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ اس انداز میں انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا جتنا چین نے دیا ہے. یعنی بنیادی طور پہ وہ اپنی وضاحت کر رہے تھے کہ ان کے ایک ویژن ہے، چین کے حوالے سے سوچ ہے کہ کیوں نہ وہ چین کے قریب ہوں، کیونکہ چین ہر اچھے برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اب جناب اس دوران انٹرویوز عمران خان نے دے دیے. پھر 3 نومبر 2020 جو بائیڈن منتخب ہو گئے امریکہ کے صدر کے طور پہ، اور وہ چونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ڈیموکریٹک پارٹی روایتی طور پہ بھارت نواز، بھارت کی بڑی حامی رہی ہے. یہ وہ وقت تھا جب افغانستان کے ساتھ امن مذاکرات بھی جاری تھے، اور یہ ایک ایسا زمانہ تھا جب واشنگٹن میں خاص طور پہ جو پینٹاگون یعنی دفاع سے متعلق جو لوگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج افغانستان میں ہماری شکست کا باعث بنی ہے. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ دا بوائز، فوج کے لیے وہ بوائز کا استعارہ استعمال کرتے تھے کہ بوائز ہیو بین رسپانسبل فار آور ڈیفیٹ ان افغانستان. اس کے ساتھ ہی جناب پھر 6 جون 2021 CIA کے ڈائریکٹر جان برنز وہ پاکستان آئے. جنرل باجوہ اور ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل فیض حمید سے راولپنڈی میں ملاقاتیں کیں اس وقت بھی.
اور یہ ایک نیو یارک ٹائمز کی بنیادی طور پہ رپورٹ تھی اسی مہینے کے دوران، جس میں بتایا گیا کہ جان برنز یعنی CIA کے سربراہ وہ ڈرون اڈوں کے حصول کے لیے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ اب 19 جون کو عمران خان نے HBO کا جو ایکسیوس کا انٹرویو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور اس کو لے کے لوگ دنیا بھر میں بڑا چرچا ہوا، مشہور بھی ہوا یہ ایک فقرہ، 2 الفاظ تھے یعنی ایبسولوٹلی ناٹ، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو فوجی اڈے دے کے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہو کے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، لہٰذا آئندہ پاکستان کو ایسا کوئی ایڈونچر نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگست 2021 پہ طالبان افغانستان میں دوبارہ واپس آ گئے، اور اس سے کچھ پہلے 1 ہفتہ پہلے ہماری جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے ساتھ ISI کے ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوئی، اس میں کافی کچھ 40-42 کے قریب لوگ تھے۔ اس ملاقات میں بھی جنرل باجوہ نے بڑے واضح طور پہ کہا وزیر اعظم کی طرف ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ انہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی، یہ بات کسی اور بھی انداز میں کر سکتے تھے، لوگوں کو انہوں نے ناراض کر دیا۔ اب اگست 2021 میں کوئی 24 یا 25 تاریخ تھی، جان برنز نے پہلے کابل کا دورہ کیا، طالبان کو آئے ہوئے ابھی 1 ہفتہ تقریباً 10 دن ہوئے تھے، اس کے بعد وہ اسلام آباد آئے، صبح 6 بجے یہاں پہنچے اور شام 6 بجے واپس گئے۔ اس دوران انہوں نے بڑی کوشش کی وزیر اعظم عمران خان سے ملنے کی، لیکن وزیر اعظم نے انکار کر دیا، یعنی CIA کے سربراہ کے ساتھ اس چھوٹے سے ملک پاکستان کے وزیر اعظم نے ملنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا رتبہ نہیں ہے کہ میں CIA کے ڈائریکٹر سے ملاقات کروں، اور لگتا ہے کہ یہ بھی بہت ایک ناراضگی کا سبب بنا کہ آپ CIA کے سربراہ سے ملاقات سے انکار کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم تھا جب طالبان نے اپنی 14 رکنی سخت گیر کابینہ کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ 9 ستمبر 2021 جان برنز اسلام آباد دوبارہ آئے۔ ظاہر ہے ان کا ایجنڈا وہی تھا کہ کس طرح کوشش کی جائے کہ امریکی ڈرونز کے لیے پاکستان میں اڈے حاصل کیے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اب تک وہ اڈے مل بھی چکے ہوں۔ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے کسی TV پروگرام میں اس حوالے سے ایک اشارہ بھی دیا ہے کہ کھل کے میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ ڈرونز کے لیے ہمیں اڈے چاہیے، وہ کہاں پہ ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم۔ البتہ 8 اکتوبر 2021 امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے ممبئی میں ایک ایسی بات کہی جس سے پاکستان کی جو صورتحال تھی، پاکستان کا سٹیٹس، وہ ڈیفائن ہو گیا۔ انہوں نے ایک عوامی تقریب میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے نئے پیرامیٹرز کو بڑے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا۔ اس بات پر زور دیا کہ بھارت کے ساتھ واشنگٹن کے گہرے تعلقات ہیں، اور اب پاکستان کے ساتھ ہائفنیٹ، یعنی وہ پاکستان سے انڈیپینڈنٹلی وہ تعلقات ہیں۔ ایک اور انہوں نے جو بڑی بات کہی کہ ہم خود کو پاکستان کے ساتھ وسیع تعلقات استوار کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، ہماری خواہش نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید بڑھایا جائے، اور ہمیں ان دنوں کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم انڈیا اور پاکستان کو برابر کے طور پہ ٹریٹ کیا کرتے تھے۔ وینڈی شرمن نے ممبئی میں جو باتیں کیں اسی سے چند گھنٹے بعد وہ اسلام آباد میں تھیں۔ یہاں پہ بھی آ کر انہوں نے شاہ محمود قریشی اور قومی سلامتی کے امور ڈاکٹر معید یوسف کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی بات چیت کی، بلکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم نے تو ان سے ملاقات نہیں کی، لیکن جنرل باجوہ نے وینڈی شرمن کو باقاعدہ شام کا کھانا بھی کھلایا، جس کے بعد وہ رخصت ہو گئی تھی۔ اب اکتوبر کا ہی مہینہ تھا جب فیض حمید کی ایکسٹینشن بطور ISI چیف جیسے معاملات پر باجوہ اور عمران خان کے درمیان اختلافات کی خبریں سامنے آ گئیں۔ پھر مارچ میں سائفر آ گیا 7 مارچ کو، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اور 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کا ووٹ، جس کے نتیجے میں حکومت
ختم ہو گئی. لیکن اپریل اس سے ایک ہفتہ ہی پہلے ایک دلچسپ منظر یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ 1 اپریل کو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں عمران خان نے کہا تھا کہ ہم جتنے بھی دنیا بھر میں تنازعات ہیں، انہوں نے ریفرنس دیا تھا یوکرین کا، کہ ہم اس میں نیوٹرل ہیں، ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم نے بہت سفر کر لیا. لیکن اگلے دن جنرل باجوہ نے یعنی 2 اپریل کو اسی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ روس کے عملاً انہوں نے مذمت کی اور کہا کہ وہ ان کی فوج کشی سے یوکرین میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. حالانکہ یوکرین کی فوج کشی کو شروع ہوئے ابھی بمشکل 6 ہفتے ہوئے تھے، ہلاکتوں کی تعداد شاید چند سو ہوئی ہو اس وقت تک. لیکن جنرل باجوہ نے اس سیمینار میں ان کے باقاعدہ لکھے ہوئے نوٹس تھے کہ ہزاروں لوگ یوکرین میں روس کی جارحیت کا شکار ہو چکے ہیں. اب یہ وہ زمانہ تھا کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات تقریباً سمجھے کہ عروج پہ ظاہر پہنچ گئے تھے، جس کے بعد 9 اپریل کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی. اس حوالے سے ڈونلڈ لو کا بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت سنا ہوگا کہ اصل میں وہ سائفر کس بنیاد پہ تھا کہ ڈاکٹر اسد مجید ہمارے سفیر کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. اس ملاقات کی بنیاد پہ ڈاکٹر اسد مجید نے وہ سائفر بھیجا اور کہا کہ انہوں نے تو ہمیں بڑی دھمکیاں دی ہیں. اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 2 اجلاسوں میں شہباز شریف کی قیادت میں اور عمران خان کی قیادت میں اس کو سخت الفاظ کہا گیا، اور اس کے جواب میں پہلی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہوئی تھی مارچ میں، اس کے بعد امریکہ کو باقاعدہ احتجاجی مراسلہ بھی حوالے کیا گیا تھا. اب وہ سازش تھی یا نہیں تھی، یا مداخلت تھی، براہ راست مداخلت تھی جو کہ ڈونلڈ لو اسسٹنٹ ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ذریعے پاکستان پہنچی. اس سے قطع نظر ہم نے جولائی 2022 میں جان بولٹن ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے امریکہ کے، وہ CNN پہ ایک انٹرویو دے رہے تھے، جیک ٹیپر کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، اور اس میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا ٹرمپ امریکی حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کر سکتے تھے. اب سوال تو انہوں نے امریکہ کے حوالے سے کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ کسی ایسے شخص کے طور پہ جس نے بغاوت کی منصوبہ بندی میں مدد کی ہو، یہاں نہیں لیکن دوسری جگہوں کو آپ جانتے ہیں، اس میں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اور اس کا براہ راست اشارہ یہی تھا کہ اگر ٹرمپ بغاوت کرنا بھی چاہتے تو انہوں نے اس کی تیاری نہیں کی، لیکن ہم نے دوسرے ملکوں میں بغاوتوں میں مدد کی ہوئی ہے. اور جنوبی امریکہ میں چاہے وہ چلی تھا، نیکراگوا تھا، ہونڈوراس تھا، وینزویلا تھا، وہاں پہ CIA کی اپنی ایک مکمل تاریخ رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے وہاں اپنے من پسند لوگوں کو فروغ دے کر ان کو آگے بڑھا کر حکومتوں کے تختے الٹے. تو جان بولٹن نے بھولپن تو میں نہیں کہوں گا، خیر انہوں نے ایک حقیقت بیان کی، کیونکہ اب وہ نوکری میں نہیں ہے، کہ دوسری جگہوں پہ ہم نے بغاوتوں میں یا حکومتوں کی تبدیلی میں کردار ادا کیا ہے. تو جناب یہ وہ صورتحال تھی، یہ وہ ڈاٹس تھے جو ہم نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ امریکہ مانے نہ مانے دوسرے ملکوں میں حکومتوں کی تبدیلی میں ان کا خاصا اثر و نفوذ رہا ہے. اور اس کے علاوہ پھر جو کچھ بیانات آتے رہے، جو عمران خان نے چین کے حوالے سے بات کی، اور چین اس وقت چونکہ چین کو امریکہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ رجیم چینج جو آپریشن تھا عمران خان کی حکومت کا خاتمے کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب دنیا ٹی وی میں اگست 2020 میں اور اس کے بعد الجزیرہ ٹی وی پہ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل، اقتصادی مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ تھی جو عمران خان کے زوال کا سبب بنی. اور اس میں چاہے وہ اس وقت کے فوجی سربراہ تھے یا ہماری وہ تمام تر سیاسی قیادت جو اس وقت اقتدار میں ہیں، وہ تمام لوگ اس میں شامل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.